السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج کا میرا عنوان بچوں کے متعلق ہے کہ کس طرح ہم رمضان المبارک میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ یہ بچے ہمارے مستقبل کے روشن چراغ ہیں۔ جہاں ہم انہیں دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی بھی تربیت کریں، دین کی بھی تعلیم دیں، اور یہ بچے ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن سکے۔ والدین کا اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا رمضان سے بہترین موقع اور کیا ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے ان کے والدین ایسی ہستی ہے جنہیں شعوری و لاشعوری طور پر وہ اپنا رول یعنی ماڈل سمجھتے ہیں، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتا دیکھتے ہیں۔ اس لیے والدین وہ کام کرے جو وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں، اور غیر محسوس انداز میں انہیں اس کا حصہ بنائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اولاد بھی اسی طرح کھڑے ہو جاتی ہے جس طرح قیام یعنی نماز کی حالت میں کھڑا جاتا ہے۔ میرے دوستو، دینی حوالے سے ماہ رمضان المبارک گویا بچوں بڑوں پر ہر ایک کے لیے نیکی، پرہیزگاری اور کردار سازی کا مہینہ ہے۔ ایسے میں خاص طور پر والدین بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے اس مبارک مہینے کی اہمیت کو اجاگر کریں، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے اور رمضان کے حوالے سے ایسی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں جن سے اخلاق و کردار کے حوالے سے مثالی سبق ملتا ہے۔ بچوں کو رمضان المبارک کی آمد کا احساس دلائیں، انہیں ان کی عمر کے لحاظ سے ان کو وہ باتیں سکھائیں جو رمضان المبارک میں پیش آتی ہیں، اور مثال کے طور پر انہیں سمجھائیے کہ اگر آپ عام دنوں میں ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، مگر جب آپ رمضان المبارک میں ایک نیکی کریں گے تو اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام اور رمضان کی عظمت و اہمیت سے انہیں آگاہ کرتے رہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں رمضان کی اصل روح سے متعارف کراتے ہوئے اس مبارک مہینے میں دینی اور تاریخی لحاظ سے ہونے والے واقعات سے روشناس کرائیں۔ انہیں بتائیے کہ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ ان تمام کاموں سے باز رہنا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، جیسے غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا اور دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ والد محترم کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ مسجد کو لے جائیں، اور اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو مسجد کے بجائے گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنے والے بنے، اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر نماز پڑھے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں لانے والے بنے۔ والدہ بچیوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، انہیں جائے نماز، دوپٹہ یا اسکارف دیں تاکہ ان میں نماز کا شوق پیدا ہو، اور انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھانے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح بچے اپنے بچپن ہی سے نماز روزے کے عادی بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اولاد آپ کے لیے قبر میں روشنی اور درجات میں بلندی کا سبب بنے گی۔ نیک اولاد ہی والدین کے لیے راحت کا سامان اور صدقہ جاریہ بنے گی۔ بچوں کو روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعا یاد کرائیں، انہیں درود شریف اور چھوٹی چھوٹی قرآنی صورتیں حفظ کرائیں، یاد کرائیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ماہ کے دوران
انہیں سونے جاگنے سیڑھیاں چڑھنے اترنے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعائیں یاد کروائیں۔ اگر انہیں ان معمولات کی پابندی کا درس دیں۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کو بابرکت کاموں کے لیے جتنی بار یاد دہانی کرائیں گے آپ اتنی ہی ثواب کے حقدار بنیں گے۔ رمضان المبارک میں بچوں کے ساتھ مل کر تلاوت قرآن پاک کا خاص اہتمام کیجیے۔ دن میں کم از کم ایک بار تلاوت کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ بٹھائیے اور جو پارہ پڑھ رہے ہیں ان سے ان کے سبق کی تلاوت کروائیے۔ تلاوت پر اللہ تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ کیجیے اور محبت بھرے تعریفی کلمات سے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ یاد رکھیے آپ کی محبت بھری توجہ اور آپ کا وقت بچوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ بچوں کو بتدریج روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے۔ نسبتاً بڑے بچوں کو جن پر روزے فرض ہونے والے ہوں، رمضان میں بچوں سے وقفے خاص طور پر جمعہ کے دن کا روزہ رکھوائیں۔ بچوں کو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا سکھائیے۔ ان میں اللہ سے حیا کا جذبہ پیدا کیجیے۔ ان میں یہ احساس پیدا کیجیے کہ جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ افطاری کے لیے دسترخوان لگاتے وقت بچوں میں مدد لیجیے تاکہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ بچوں کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات دلوائیے تاکہ ان میں بھی راہ خدا میں مال خرچ کرنے اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کا احساس دلوائے جو ان کے پاس موجود ہیں تاکہ ان میں بچپن ہی سے شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بچے آپ کی رعیت ہیں، یعنی آپ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے بارے میں آپ سے روز قیامت پوچھا جائے گا، لہذا بچوں کے بچپن ہی سے ان کی تربیت اور کردار سازی کا آغاز کیجیے۔ اور یاد رکھیے رمضان مبارک کی تربیت اور کردار سازی کا مہینہ ہے۔ اس سے جہاں بڑے فیض یاب ہوتے ہیں وہیں پر بچے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدائی مرحلے ہی سے ان کی تربیت کرنے والے بنیں۔ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، وہیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہماری اولاد، ہمارے بچے اور بچیاں نماز نہ پڑھتے ہوں تو ہمیں فکر لاحق ہونی چاہیے اور ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ محبتوں کا سلوک کریں اور دوستانہ سلوک کریں، اور جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور اگر برائی کا کام کرتے ہیں تو حکمت عملی کے طور پر انہیں تنبیہ کرتے رہیں اور انہیں اگر ہو سکے تو سزا بھی دیں، مگر ہم کسی بھی اعتبار سے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوا دیکھیں تو انہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو انہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو۔ اور مزید ایک بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سختی کا برتاؤ کرنا اور ہمیشہ شک و شبہات کی نظروں سے دیکھنا، یہ بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا نقصان کا سبب بنے گا۔ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ہمیشہ محبت کا سلوک کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی دینی اور دنیاوی فکر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔